ڈاکٹر صاحب بال بال بچ کے آیا ہوں، اب صرف بال بچانے ہیں۔ ارے واہ ناظر، تمہارے سر پہ تو چمک ایسی ہے کہ چاند بھی شرما جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چمک نہیں، یہ خالی میدان ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں گولف کھیلا جا سکتا ہے، تو چلیں آج اس میدان کو باغ بناتے ہیں۔ میں تمہیں بال اگانے کا مکمل دیسی پلان بتاتا ہوں، جو سستا بھی ہے اور اثردار بھی۔ ڈاکٹر صاحب تو کیا اب میں سر پہ سبزی اگا ہے؟ نہیں بھائی، سر پہ اگاؤ گے لیکن بال، اور وہ بھی دیسی نسخے سے۔ دوستوں میں آپ لوگوں کو بال اگانے کا مکمل دیسی پلان بتاتا ہوں، جو سستا بھی ہے اور اثردار بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ دوستوں میں ہوں ڈاکٹر اے ایس این اور اب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اے ایس این ہیلتھی ہمیشہ۔ دوستوں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ بال جھڑنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے۔ میں مختصر طور پر بال جھڑنے کی وجوہات بیان کر رہا ہوں۔ خوراک میں پروٹین کی کمی، نیند پوری نہ ہونا، ذہنی دباؤ یعنی بیوی کی بات نہ ماننا، بالوں کو بار بار دھونا، بالکل ہی نہ دھونا، جینیاتی مسائل، کیمیکل والے شیمپو آجل۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں بال اگانے کے نسخے کے بارے میں۔ پیاز کا رس استعمال کریں۔ بالوں کی بہتر نشوونما کے لیے پیاز کے رس کو ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ یہ ایک قدرتی علاج ہے۔ اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، چاہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو اب پیاز کا رس استعمال کریں۔ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس آسان نسخے کو سپر چارج کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ واقعی اس کا اثر دیکھیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے استعمال سے بالوں میں پیاز کی بدبو آئے گی؟ اس بدبو سے بچنے کے لیے اس ماسک کو لگانے کے بعد آپ اپنے بالوں کو 2 بار دھو لیں، اس سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیاز میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس سے بالوں کو فائدہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیاز سلفر سے بھری ہوتی ہے۔ اب سلفر کا بالوں کے گرنے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کیروٹین کے لیے خام مال ہے۔ کیروٹین وہ پروٹین ہے جو آپ کے بالوں کی جڑوں کی بنیاد بناتا ہے۔ کیروٹین سلفر کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اور پیاز میں نہ صرف سلفر ہوتا ہے بلکہ ایک اور زبردست چیز کیو ورسیٹین بھی ہوتا ہے۔ کیو ورسیٹین کئی سطحوں پر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آٹو امیون حملے کو روکتا ہے جب ٹی سیلز آپ کے بالوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ کیو ورسیٹین اس حملے کو روکتا ہے۔ اگر آپ کو ایلاپیشیا ہے یا بال بیچ میں سے گر رہے ہیں تو اس صورت میں کیو ورسیٹین آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ کیو ورسیٹین آپ کے بالوں کے فالکلز کے اندر موجود گروتھ ہارمونز کو بڑھاتا ہے، یعنی یہ براہ راست ان جڑوں پر کام کرتا ہے جہاں سے بال اگتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیو ورسیٹین ایک طاقتور اینٹی مائکروبیل بھی ہے، یعنی یہ سر کی جلد کو خمیر، فنگس اور مولڈ جیسے جراثیم سے بھی بچاتا ہے۔ اگر آپ کو سر کی خشکی یا کوئی اور مسئلہ ہے تو یہ علاج آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اب میں اسے آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کیسے بنایا جائے، اور پھر ہم اس نسخے میں کچھ تبدیلیاں بھی کریں گے جس سے یہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ نسخہ بنانے کا طریقہ۔ یہ نسخہ سرخ پیاز سے بنایا جائے گا کیونکہ سرخ پیاز میں کیو ورسیٹین کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک پیاز لیں، اسے ٹکڑوں میں کاٹ لیں، اسے بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ اب بلینڈر میں بنی پیاز کی اس موتھی کو ململ کے کپڑے سے چھان لیں۔ مقصد یہ ہے کہ پانی گودے سے الگ ہو جائے۔ آپ اس پانی کو شیشے کی بوتل میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ پھر جب نہانا شروع کریں تو پہلے اپنے بالوں کو گیلا کریں۔ اس کے بعد پیاز کے اس پانی کو لے کر اپنے بالوں اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مساج کریں، 2 سے 3 منٹ تک اسی طرح مساج کرتے رہیں۔ مساج کرنے کے بعد اسے 30 منٹ تک بالوں میں لگا رہنے دیں۔ اپنے سر پر شاور کیپ پہنیں تاکہ پیاز کا رس بالوں میں لگا رہے۔ غسل کرنے کے بعد سب سے پہلے اسے پانی سے اچھی طرح صاف کریں، پھر 2 بار شیمپو کریں تاکہ پیاز کی بدبو دور ہو جائے۔ آپ کو پیاز کا رس ہفتے میں صرف 2 بار 4 سے 6 ہفتوں تک لگانا ہے۔ تیسرے یا چوتھے ہفتے تک آپ کو اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اب ہم ان نتائج کو اور بھی بہتر بنانے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل کریں گے۔ پہلی چیز حیرت انگیز ہے اور دوسری چیز اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ سب سے پہلے پیاز کے رس میں روز میری کے تیل کے صرف 5 قطرے ڈالیں۔ اب روز میری کے تیل میں کیا خاص بات ہے؟ 2015 میں ایک بے ترتیب آزمائش کی گئی جس میں بالوں کی نشوونما کے لیے روز میری کا تیل استعمال کیا گیا، اور یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے۔
روز میری کے تیل میں ایسے ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرتے ہیں۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ جلد میں رگوں کو متحرک کرتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ خود کار قوت مدافعت کے مسائل کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ پیاز کے رس پر ایک تحقیق کی گئی ہے۔ یہ جرنل آف ڈرمیٹولوجی میں شائع ہوا تھا۔ اس تحقیق میں شامل افراد کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آدھے لوگوں نے پیاز کا رس اپنے بالوں میں لگایا اور باقی آدھے لوگوں نے صرف سادے پانی سے اپنے بال 6 ہفتے تک دھوئے۔ پیاز کا رس لگانے والے گروپ کے بالوں کی نشوونما 86.9% تھی۔ دوسرا گروپ جس نے صرف پانی استعمال کیا، اس کا نتیجہ صرف 13% تھا۔ اب اس نسخے کو ایک اور بہتر بناتے ہیں، اور یہ پیاز کے رس میں خمیر پیدا کرنے سے ہوگا۔ جی ہاں، اب آپ کو پیاز کے اس رس کو خمیر شدہ شکل میں بنانا ہے۔ اس کے لیے ایک پیاز لیں، اسے ٹکڑوں میں کاٹ لیں، اسے بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ اس پیسٹ کو چھان لیں، گودا الگ کریں، اور باقی رس کو شیشے کے برتن میں ڈال دیں۔ اب آپ اس جار میں 1 کپ پانی شامل کریں، 1 چائے کا چمچ نمک ڈالیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ خالص شہد ملا دیں۔ اس پورے مکسچر کو اچھی طرح ہلائیں۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو ململ کے کپڑے سے اس جار کا منہ ڈھانپ دیں۔ اسے اپنے کچن کاؤنٹر میز پر 72 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اسے کمرے کے درجہ حرارت پر رکھیں، فریج میں نہیں۔ آپ اگلے ہی دن اس میں ابال دیکھیں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے چھوٹے بلبلے سطح پر بنیں گے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے۔ اس جوس میں جو قدرتی بیکٹیریا بڑھیں گے وہ ایسے کیمیکلز بنائیں گے جو نہ صرف کوارسٹی کے اثر کو بڑھائیں گے بلکہ اس رس میں موجود ہر نیوٹرینٹ کا اثر پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ جراثیم بھی وٹامنز بنائیں گے جو آپ کے بالوں کی صحت کو سہارا دیتے ہیں۔ اور ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فرمنٹیشن سے پیاز کے رس کا پی ایچ لیول کم ہو جاتا ہے، یہ تقریباً 5 پر آ جاتا ہے، اور آپ کے سر کی جلد کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ پیاز کے اس پیسٹ کو ململ کے کپڑے سے چھان لیں۔ پیاز کے اس رس کو شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ لگانے کا طریقہ بالکل وہی ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پہلے اپنے بالوں کو گیلا کریں، پھر اس رس کو اپنے سر کی جلد پر اچھی طرح مساج کریں۔ اس کو بالوں کی جڑوں میں مالش کریں۔ اگر آپ چاہیں تو شاور کیپ پہنیں، اور اس ماسک کو اپنے بالوں پر 1 گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ پھر شاور لیں، اپنے بالوں کو اچھی طرح دھو لیں، 2 بار شیمپو کریں۔ یہ پورا عمل ہفتے میں 2 بار کریں۔ آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی حالت پر منحصر ہے۔ اب 2 اور بہت اہم نکات ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وٹامن ڈی کا بالوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 10,000 سے 20,000 یونٹس وٹامن D3 لیں۔ کچھ وقت دھوپ میں گزاریں، صبح شام جب دھوپ زیادہ سخت نہ ہو۔ دوسری چیز آپ کی خوراک ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں اس سے آپ کے بالوں کو غذائیت ملتی ہے، اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو غذائیں کھا رہے ہیں وہ بالوں کی نشوونما میں مددگار ہو۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو میں آپ نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی ہوں گی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے بالوں کی بہتر طریقے سے حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آئیے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے پہلی بار ویڈیو دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر ایسن آپ کو اس وعدے کے ساتھ الوداع کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک نئی اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہر روز کچھ نیا سیکھتے رہیں تاکہ آپ رہیں ہیلتھی ہمیشہ۔ اللہ حافظ۔